بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. गिरामी कदर हजरात, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, इस्लामिक एजुकेशन सेंटर IEC की जानिब से मुनक़िदा इस एक रोज़ा तजदीद ईमान इस्लामिक कन्वेंशन में मैं आप सबका इस्तकबाल है। हम आप तमाम हजरात को अपने जुमला ज़िम्मेदारान और ट्रस्टियान की तरफ से खुश आमदेद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कन्वेंशन में जिन अहम मौज़ूआत पर उलमाए किराम की तकरीरें होंगी वो हैं मेरा जीना और मेरा मरना, दीनदारों का मजाक, तौहीद। मैं अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे ना बढ़ाते हुए इस अजलास का बाकायदा आगाज़ करना चाहता हूँ, जिसके लिए खुदा इस्लामिक स्कूल मैंगलोर के शोबे हिफ्ज़ के एक तालिब इल्म फ़ादिल रफ़ीक को दावत देता हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक के ज़रिया से इस जलसे का आगाज़ फरमाएँ। फ़ादिल रफ़ीक, खुदा इस्लामिक स्कूल मैंगलोर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا جزاک اللہ خیر. یہ تھے فاضل رفیق ہدا اسلامک اسکول منگلور، جنہوں نے سورہ نساء کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں، ایمان لاؤ. جو شخص اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت دکھائے گا. منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے. جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے. اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجلس میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو. یقیناً اللہ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. یہ تھا تلاوت کلام پاک کا ترجمہ. تلاوت کلام پاک کے بعد اب اس اجلاس کی پہلی نشست کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں میرا جینا میرا مرنا کے موضوع پر خطاب ہوگا. میں فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ مدنی ہدا اسلامک اسکول منگلور کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ مدنی آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم جامعہ رحمانیہ اور جامعہ اسلامیہ ممبئی میں عالمیت اور فضیلت مکمل کرنے کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وہاں آپ نے کلیت الدعوہ میں BA کیا. وہاں سے فراغت کے بعد آپ کئی سالوں تک جامعہ اسلامیہ ممبئی میں کئی مناصب پر کام کرتے رہے، جس میں پرنسپل، HOD اور نگران اعلیٰ طلبہ و طالبات قابل ذکر ہیں. فی الحال آپ چند مہینوں سے ہدا اسلامک اسکول میں عربک ڈپارٹمنٹ کے HOD اور عربی استاد کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں. میں آپ کو بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ فضیلت الشیخ مصطفیٰ مدنی آئیں اور ہم سب کو اپنے خطاب سے نوازیں. شیخ مصطفیٰ مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وروى الإمام الطبراني رحمه الله في أوسطه قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وقال شاعر تزود للذي لا بد منه تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وتب مما جنبت وأنت حي وتب مما ذنبت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقاد ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادی. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر ایک آن رہے. تمام قسم کی تعریفیں بڑائی و کبریائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے ہم سب کا حاکم و رازق ہے ہمارا داتا اور ہمارا پالنہار ہے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے گئے تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل و اولاد پر آپ کے صحابہ کرام پر اور ان تمام لوگوں پر جو صحیح طور پر قیامت تک آپ کی اتباع کرنے والے ہیں. قابل قدر علماء کرام نوجوان ساتھیوں بزرگان دین عزیز بچوں اور قوم و ملت کی قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین کے احسانات کا تذکرہ اگر کیا جائے جو اس نے حضرت انسان پر کیا ہے تو بلا شبہ یہ ایک ایسا امر ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھکا سکتا ہے مگر اللہ کی نعمتوں کا احصائیہ کبھی نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنے لگ جاؤ تو تمہارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کر سکو. اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی دی ہے اور وہی اللہ انسان کو موت بھی دیتا ہے. زندگی اگر اس نے دی ہے تو یہ زندگی بلا مقصد نہیں دی ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں. ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انسان جیتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین جو اسے چاہتا ہے اس کام کو بحسن خوبی وہ انجام دے سکے اور جو اس کا آخری ٹھکانہ ہے اس کے لیے کچھ کام کر سکے اپنے آپ کو کامیاب ہونے والوں میں سے بنا سکے ناکامیوں سے اپنا تعلق مکمل طریقے سے توڑ سکے تاکہ وہ آخرت میں اپنا ٹھکانہ جنت بنائے اور جہنم سے بالکل وہ دور ہو جائے. انشاءاللہ العزیز جیسا کہ آپ نے سنا آج کے اس اسلامک کنونشن کے اندر جو موضوع مجھے دیا گیا یا جس ٹاپک پر مجھے خطاب کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے میرا جینا اور میرا مرنا. انسان یہ سوچ سکتا ہے
کہ اللہ رب العالمین نے اگر اسے زندگی دی ہے تو یہ زندگی اس کی کیسے ہونی چاہیے، اور اس زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اچھا سے اچھا بنانے کے لیے اسے کون سے قدم اٹھانے چاہیے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ان تمام پہلوؤں کو نہایت ہی واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک انسان اگر اس دنیا کے اندر ہے، زندگی ملی ہوئی ہے، جی رہا ہے، زندگی مختصر ہو یا لمبی ہو، کم مدت کی ہو یا زیادہ مدت کی ہو، 25 سال کی ہو یا 50 سال کی ہو، ان ایام کو، ان شب و روز کو، ان صبح و شام کو کیسے گزارے گا، اس کی مکمل تفصیل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ ہمیں کسی تھیری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی مفکر کے قول کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے کتاب و سنت الحمدللہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اسے سنوارنے کے لیے لائحہ عمل موجود ہے کتاب و سنت کی شکل میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کا حامل بنائے اور اپنی زندگیوں کو انہی دونوں کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات اور حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں جسے میں نے خطبہ حاجہ کے بعد آپ کے سامنے رکھی ہے، پھر اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ رب العالمین نے نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، قل اے نبی کہو۔ نبی سے کہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے نبی کہو کیا، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قرآن مقدس کی یہ آیت میری تقریر کا اصل مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کو خطاب کیا کہ نبی اپنی زبان سے ادا کرو، لوگوں کو بتاؤ یہ کہہ کر کے، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وبذالک امرت، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ انسان کی زندگی جسے وہ جی رہا ہے، چاہے وہ عیش و آرام کی زندگی ہو، چاہے وہ غریبی اور فقیری کی زندگی ہو، چاہے وہ اطمینان کی زندگی ہو یا در در ٹھوکریں کھانے والی زندگی ہو، کوئی بھی زندگی ہو، یہ زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور انسان